یہ سورۃ انعام ہے۔ قرآن کے مضامین کے اعتبار سے 4 حصے ہیں، چاروں حصے الحمد سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ الحمدللہ سورۃ فاتحہ سے، اس کے اندر ربوبیت کا ذکر ہے، اور دوسرا حصہ سورۃ انعام سے لے کر سورۃ بنی اسرائیل کے آخر تک، تیسرا حصہ سورۃ قاف سے لے کر چوتھا حصہ سورۃ سبا سے شروع ہوگا۔ تو مضامین کے اعتبار سے کیا ہیں؟ 4 حصے ہیں قرآن کے۔ قرآن کا دوسرا حصہ شروع ہے، اس کے اندر خالقیت کا ذکر ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو اس سورت کو، سورۃ انعام کو سورۃ مائدہ کے ساتھ 2 طرح کا ربط ہے، ایک معنوی ربط ہے، ایک اسمی ربط ہے۔ معنوی ربط یہ ہے کہ سورۃ مائدہ کے اندر نفی شرک فی التصرف اور نفی شرک فعلی کی تردید کی گئی تھی، اور اس کے اوپر ایک دلیل پیش کی گئی تھی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، جو چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ وہ پیدا کرتا ہے۔ اس صورت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ ترتیب وہی ہے، رد انہی 2 چیزوں کا کیا گیا ہے، نفی شرک فعلی کا اور نفی شرک فی التصرف کا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ سورۃ مائدہ کے اندر پہلے نفی شرک فعلی کو ذکر کیا اور شرک فی التصرف کو بعد میں ذکر کیا، لیکن سورۃ انعام کے اندر پہلے شرک فی التصرف کو ذکر کیا اور شرک فعلی کو بعد میں ذکر کیا، اور اس صورت کے اندر پورے دلائل کے ساتھ ان دونوں کا کیا کیا گیا؟ رد کیا گیا۔ 16 دلیلیں دی ہیں رب کو اس کے رد کرنے کے اوپر، نفی شرک فعلی اور نفی شرک فی التصرف کو کتنی دلیلیں؟ 16 دلیلیں۔ کچھ نقلی ہیں، کچھ نقلی صرف 2 ہی ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور دوسرے 17 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ نہ اس کے لائق ہیں، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ تو باقی دلیلیں 3 دلیلیں کیا ہیں؟ وہی ہیں، رب نے کتابوں سے پہلے انبیاء علیہ السلام سے اور پہلی کتابوں سے کیا کیا؟ وہ دلیلیں پیش کی۔ باقی جتنی بھی دلیلیں ہیں نا، اس کے علاوہ 5 کے علاوہ باقی ساری کیا ہیں؟ عقلی ہیں، جو عقل کے ساتھ کیا آ سکتی ہیں؟ سمجھ آ سکتی ہیں۔ تو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے، پہلے سورۃ فاتحہ کے اندر اتنی تفصیل نہیں ہوئی تھی کہ تعریف تو ہر ایک چیز کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے۔ سراجا منیرہ کہا، بشیر کہا، نذیر کہا، کیا رحمت للعالمین کہا، کون کون سے لقبوں کے ساتھ امام علیہ السلام کو کیا کیا؟ ان کی تعریف کی ہے، خوبیاں بیان کی ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بھی تعریفیں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کی بھی کیا ہوئی ہے؟ تعریف ہوئی ہے۔ جو کافر ہیں ان کے جو قابل تعریف ہیں کام ان کے، وہ بھی کیا ہے؟ ان کی بھی کیا ہے؟ تعریف تو ہے۔ کیا ہے؟ تعریف تو ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ الحمدللہ سب کی سب، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ باقی جو مخلوقات کی تعریفیں ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ جو مخلوقات کی تعریفیں ہیں وہ کیا ہیں؟ عارضی ہیں۔ کیا ہیں؟ عارضی ہیں۔ کیسے عارضی ہیں؟ جب اس کی وفات ہوتی ہے، موت آتی ہے، تو اس کی تعریف کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو رب کی تعریف ہے یہ کیا ہے؟ لا زوال ہے۔ کیا ہے؟ لا زوال ہے، اس کے اوپر زوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے کیا ہے؟ اس رب کی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو باقی جو تعریفیں ہیں، تو دوسرا جواب یہ ہے کہ کوئی خوبصورت کوٹھی ہے، کار ہے خوبصورت، یا کوئی خوبصورت کیا ہے؟ جانور ہے۔ جس نے کوٹھی بنائی ہے، جس نے کار بنائی ہے، اس کو عقل کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔
کوئی جانور خوبصورت ہے، گھوڑا خوبصورت ہے، بھینس خوبصورت ہے، گائے خوبصورت ہے، اس کی یار بہت ہی خوبصورت ہے، کیا بہت ہی خوبصورت ہے، یہ گاڑی بہت خوبصورت ہے، کہ لیکن اس کو بنانے والا کون ہے؟ بھینس کو اور گائے کو، گھوڑے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب بنانے والا اللہ ہے تو کیا ہے؟ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض، میں رب تو وہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور صرف آسمان زمین کو پیدا نہیں کیا، اندھیرے اور روشنی کو بھی کیا بنایا؟ اندھیرے اور روشنی کو بھی بنایا۔ ظلمات جمع ہے، نور کیا ہے؟ واحد ہے۔ نور کیا ہے؟ واحد ہے، اور ظلمات کیا ہے؟ جمع ہے، ظلمت ان کی۔ تو یہ کیسے ہے؟ رب تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظلمات سے کیا ہے؟ گمراہی ہے، گمراہی کا اندھیرا ہے۔ کیا؟ گمراہی کا اندھیرا ہے۔ نور سے کیا ہے؟ ہدایت کا کیا ہے؟ ہدایت کی کیا ہے؟ روشنی ہے۔ گمراہی کو تو بہت سارے رستے ہیں نا، گمراہی کے کیا ہیں؟ بہت سارے اندھیرے ہیں، بہت سارے کیا ہیں؟ رستے ہیں، لیکن جو نور ہے نا وہ نور ایک ہی ہے، ہدایت والا رستہ، اسلام والا کیا ہے؟ رستہ ہے۔ اس لیے ظلمات کو جمع ذکر کیا اور نور کو کیا کیا؟ واحد ذکر کیا۔ تو اسے رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، میں رب تو وہ ہوں نا جس نے زمین و آسمان کو کیا بنایا؟ پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور ظلمات اور نور کو بھی کیا کیا؟ اس کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کیا جو کافر لوگ ہیں نا، جو کیا ہیں؟ کافر لوگ ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صفات اوروں کی کیا سمجھتے ہیں؟ اوروں کے اندر سمجھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں کیا ہیں؟ ان کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی خوبیاں؟ یہ پیدا کرنا، رزق میں کہ رزق دینا، اولاد دینا، کیا یہ 7 صفتیں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ متصرف، مشکل کشا، حاجت روا صرف کون ہے؟ رب کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل دور ہو نہیں کر سکتا، کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا، کوئی کارساز، کوئی مالک و مختار اللہ کے علاوہ اور ہو کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو چیزیں میں نے بنائی ہیں نا، آسمان اور زمین کو میں نے پیدا کیا، اور سورہ اندھیرے اور روشنی کا انتظام کیا میں نے کیا، لیل و نہار کا انتظام میں نے کیا۔ اگر آپ کے معبودوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہیں تو مجھے دکھاؤ۔ کیا یہ صفتیں پائی جاتی ہیں تو کیا کرو؟ مجھے دکھاؤ۔ کیونکہ انسان کے اوپر جتنی بھی نعمتیں کی ہیں کس نے کی ہیں؟ رب نے کی ہیں۔ کس نے کی ہیں؟ رب نے کی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر، ہاں پیچھے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ، اسی کے لیے ہے، جار مجرور کیا ہے؟ مقدم کیا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جب زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اسی کا ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، تو صرف عبادت بھی کیا ہے؟ اس کی واجب ہے نا، بندگی بھی کیا ہے؟ صرف اس کی واجب ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہو کہ یہ ہمارا کیا کر دیں گے؟ نقصان کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ نقصان کر دیں گے، جانور مار دیں گے، بیٹا مار دیں گے، یا کیا کوئی تکلیف ہو بھیج دیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت زمین و آسمان کے اندر سب کچھ میرا ہے تو بندگی بھی کیا ہے؟ میری ہے۔ مجھ سے ڈرنا چاہیے، میں اللہ کے علاوہ تم کیا کرتے ہو؟ اوروں کو ڈرتے ہو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ ساری کی ساری جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں نا، یہ ساری کی ساری کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آگے شکوہ بیان کیا ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرون، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میری نعمتیں کیا کرتے ہیں؟ میں نعمتیں کرتا ہوں نا، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ مجھے بھول جاتے ہیں۔ کیا؟ مجھے بھول جاتے ہیں۔ اوروں کے کیا کرتے ہیں؟ یہ فلاں بابے کا کرم ہے، یہ فلاں بابے کا کرم ہے۔ جس وقت میں تھوڑا سا جبیڑا دیتا ہوں، تکلیف پہنچاتا ہوں، فالیہ تجرون، اس وقت فوراً پلٹے ہیں۔
کیا کرتے ہیں؟ فوراً پلٹتے ہیں، میں اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ فریاد کرتے ہیں، میں اللہ کو مجھ کے بڑی بڑی لمبی لمبی کیا کرتے ہیں؟ صبح گزر چکا ہے سورہ شعراء کے اندر کہ بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اذا مسکم الضر ثم اذا کشف الضر عنکم، جس وقت میں تکلیف دور کر دیتا ہوں نا، اذا فریق منکم، ان میں سے ایک فریق جو ہے نا، بربہم یشرکون، اب کے رب کے ساتھ کیا ٹھہراتا ہے؟ شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ فلاں بابے کا کرم ہے، یہ کیا ہے؟ فلاں بابے کا کرم ہے، یہ میں نے فلاں تدبیر کی ہے، فلاں ہیلہ کیا ہے، اس لیے تو مجھے کیا ہے؟ میری تکلیف دور ہوئی ہے۔ کیا؟ میری تکلیف دور ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیکفروا، تم نے شکری کر رہے ہو، میری نعمتوں کی کیا کر رہے ہو؟ تم نے شکری کر رہے ہو، نعمتیں میں نے کی ہیں، بما آتیناہم، جو میں نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں نا، فتمتعوا، اٹھا لو فائدہ چند، فسوف تعلمون، جس وقت میرے پاس آؤ گے نا، اس وقت تم سب کچھ جان لو گے۔ کیا کر لو گے؟ جان لو گے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو نا میری نعمتوں کو۔ کیا کرو؟ میری نعمتوں کو یاد کرو نا، علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کیا کی ہیں، حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی یہ چیزیں پیدا کرنے والا، نعمتیں دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ ہے کوئی زمین و آسمان کو اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا، دن رات کا انتظام کرنے والا، سورج اور چاند کا انتظام کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں؟ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی میں اللہ کے علاوہ جو زمین و آسمان میں سے تمہیں روزی دے؟ کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، میں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق، کوئی داتا، کوئی کارساز، کوئی مشکل کشا نہیں ہے الا ہو، سوائے اللہ کے۔ فانا توفکون، جس وقت یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں، نعمتیں دینے والا میں ہوں، آسمانوں سے روزی کے انتظام کرنے والا میں ہوں، زمین و آسمان کو بنانے والا میں ہوں، تو فانا توفکون، پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر کہاں جا رہے ہو؟ پھر کہاں جا رہے ہو؟ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں صرف زمین و آسمان کے اندر نہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ جواب کیا دیں گے؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور جواب دیں گے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ میرے پاک پیغمبر ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ آپ کو تم کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ ضرور جواب دیں گے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ کیا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی کیا کرتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا تھے؟ مشرک تھے۔ کیا عقیدہ تھا؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو اللہ کے علاوہ ہمارے بابے ہیں نا، یہ کیا ہیں؟ ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، لیقربونا الی اللہ، غالباً سورۃ یونس ہے، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ کل قیامت کے دن ہمیں کیا کر دیں گے؟ اللہ کے قریب کر دیں گے، تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ کیا؟ تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی چڑھاوا، اوروں کو پکارا، اوروں سے ڈرے لیکن اللہ سے نہیں ڈرے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جب سے سارے کام کرنے والا میں ہوں تو جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ برابر سمجھتے ہیں کہ یہ صفتیں اوروں کے اندر بھی کیا پائی جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میری ذات تو وہ ہے نا، تم جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر اس نے کیا کر دی؟ مدت مقرر کر دی۔ کیا کر دی؟ مدت مقرر کر دی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، وہ جو مدت مقرر ہے نا، اس سے خبر رکھنے والا کون ہے؟ اس کی اللہ۔ اس کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ کیا؟ پھر بھی تم کیا کر رہے ہو؟ شک کر رہے ہو اللہ کی ذات کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں تم پھر بھی کیا کر رہے ہو؟ شک کر رہے ہو۔ اللہ سے تو اس جو اللہ نے مدت مقرر کی ہے نا آپ کی زندگی کی، اس کی خبر جاننے والا کون ہے؟ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟
اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیا کب قائم ہوگی، لیکن اس کی نشانیاں اللہ نے کیا کر دی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہیں، لیکن قیامت کا جو حتمی اور یقینی علم ہے وہ کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، اندھیرے اور روشنی کا انتظام کرنے والا، اور انسانوں کے ہر کائنات کے روزی کا انتظام کرنے والا یہ کون ہے، اللہ ہی ہے۔ پھر رب نے شکوہ بیان کیا کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی جان کے اندر تو غور کرو نا، اپنے جان کے اندر غور کرو، میں نے کیا کیا، تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک کیا کر دی، اس کی ایک مدت مقرر کر دی، جو مدت مقرر کی ہے اس کا علم رکھنے والا کون ہے، اللہ ہی ہے، پھر بھی تم کیا کرتے ہو، شک کرتے ہو۔ تو اس لیے رب تعالیٰ شکوہ بیان فرمایا، اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ جس نے، خلق السماوات والارض، پیدا کی آسمان اور زمین، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیرا اور روشنی، ثم الذین کفروا، پھر بھی جو لوگ کافر ہیں، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر سمجھتے ہیں، هو الذی، وہی ہیں جس نے، خلقکم من طین، پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کی ایک مدت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت اور مقرر ہے اس کے ہاں، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔